شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اس طرح واضح اور عیاں ہے جیسے آسمان کا سورج طلوع ہوتا ہے حسد کی بنا پر، بغض کی وجہ، وہ یہ کیا ہے؟ اچھا، نمبر ایک تو آدمی کی نظر جو ہے، نظر بد، وہ انسان کے جسم پر لگتی ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کام اس کا ٹھپ ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کا وہ کاروبار، اس کی دکان، اس کا کارخانہ، اس کی گاڑی، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ جب نفع نقصان کا مالک ہم کہتے ہیں اللہ ہے، تو پھر نظر نے کیا کر دیا؟ نقصان کیسے کر دیا؟ نظر نے بیمار کیسے کر دیا؟ چلتے اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے اور چلتے پھرتے انسان کو قبر کی لاحد میں لے جاتی ہے۔ محبت کی بھی نظر جو ہے یہ بھی اثر کر جاتی ہے اتنا ہی جتنا کہ وہ بد نظر اثر رکھتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، نہت اسٹوڈیو کے پروگرام جادو، جنات اور نظر بد کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مشہور روحانی معالج فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرحمن زاہد صاحب حفظہ اللہ۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں نظر بد کے اوپر۔ نظر بد کتاب و سنت میں اس کی حقیقت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، نظر بد کا علاج کیا ہے، نظر بد سے بچاؤ کے لیے کیا کیا حفاظتی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، یہ اور اس جیسی اور بہت ساری معلومات کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اپنے معزز مہمان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان سے یہ عرض کروں گا کہ شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ نظر بد کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بھائی صاحب، نظر بد کی حقیقت جو ہے وہ اس طرح واضح اور عیاں ہے جیسے آسمان کا سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ ایسے ہی نظر بد کی حقیقت وہ حقیقت ہی ہے، کیونکہ ہمارا موقف ہے کہ جس چیز کی تشریح توصیف اللہ ذوالجلال کے قرآن نے کر دی اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی میں کر دی گئی ہو تو اس کا انکار نہیں ہے۔ بے شک۔ اور پھر یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس پر ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی مرض جس کی رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ ذوالجلال نے بذات خود آگاہ کر دیا ہو تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں، یہ مسلمان کا شیوا اور اس کا ایمانی ایک حصہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھو، ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے نظر بد لگ جانے کا جو ہے وہ ایک عمل ہے، صحیح، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھتا ہے، اس کا حسن و جمال دیکھتا ہے، اس کا قد کاٹ دیکھتا ہے، اور وہ ایسا انداز اختیار کرتا ہے جس کی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کو تو چھوڑ دیتا ہے، اس سے ہٹ کر حسد کی بنا پر، بغض کی وجہ، وہ یہ کیا ہے؟ اچھا، تو اتنا بڑا موٹا تازہ ہو گیا، تیرے پاس اتنا مال آ گیا، تیرے پاس گاڑیاں آ گئی، تو گویا کہ یہی سبب حسد کا جو ہے، یہی سبب نظر بد کا بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اس میں آگے جا کر دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک تو آدمی کی نظر جو ہے، نظر بد، وہ انسان کے جسم پر لگتی ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ انسان پھر کاہلی اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اس کو مرض لاحق ہو جاتی ہے، کھانا نہیں کھاتا، اور مشروبات اس کے پاس ہیں، اچھے کھانے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا جی ہی نہیں چاہتا،
صحیح، بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، پھر وہیں ایک لقمہ دو لیے اور پھر وہیں چھوڑ دیا اور چل بسا۔ دوسرا یہ ہے، یہ تو اس کے جسم کے ساتھ نظر بد کا تعلق کہ اس کے جسم پر وہ وارد ہوئی اور اس نے اس کو متاثر کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے گاڑی خریدی، مکان بنایا ہے، جی جی اس نے کوئی دکان ڈالی ہے، جی اور اس کے علاوہ کوئی کاروباری، کوئی اس نے فیکٹری کارخانہ لگایا ہے، اور اس کو دیکھنے والوں نے دیکھا اور اتنا گہری نظر بھر کر دیکھا کہ اس کو نظر لگ گئی۔ صحیح، اب اس کے اثرات کیا ہیں کہ وہ کام اس کا ٹھپ ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کا وہ کاروبار، اس کی دکان، اس کا کارخانہ، اس کی گاڑی وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ صحیح، ایسے بھی یہ دونوں چیزیں جو ہیں انسانی وجود کے ساتھ تعلق رکھنے والی، نظر بد ہو یا اس کے کاروبار کو فنا فلا کر دینے والی اس کی نظر ہو، تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی ہمیں اس کی رہنمائی ملتی ہے، اور قرآن مجید میں بھی۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے ایک بہت بڑا اللہ ذوالجلال کی طرف سے انعام ہے اور احسان عظیم ہے، جو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ بے شک۔ شیخ صاحب، ذہن میں یہ ایک شبہ سا پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کی نظر کی وجہ سے اس کو بیماری لگ گئی، کسی کی نظر کی وجہ سے اس کا کاروبار میں نقصان ہو گیا، اس نے وہ میری دکان پر آیا تھا، اس نے میری دکان کو اتنی بری نظر سے دیکھا کہ جب سے وہ گیا تو میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، تو یہ دو باتیں لوگوں کو متضاد نظر آتی ہیں کہ جب نفع نقصان کا مالک ہم کہتے ہیں اللہ ہے، تو پھر نظر نے کیا کر دیا، نقصان کیسے کر دیا، نظر نے بیمار کیسے کر دیا؟ محترم، اس کے لیے دیکھیں ہمارے پاس اللہ ذوالجلال کا قرآن، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک مشعل راہ ہے، اور ہمیں ہدایت اور رہنمائی اس صراط مستقیم کی طرف کر رہا ہے، اور ہمارے تمام ضروریات زندگی اور پھر اس میں آنے والے تمام واقعات اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ جی جی اب دیکھیے آپ، جناب یعقوب علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، اور ان کے باپ جناب اسحاق بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ گویا کہ یہ تین بڑے انبیاء میں سے، جس سے جد الانبیاء کہا گیا جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے اسحاق ہیں، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں۔ جی جی تو جب اپنے بیٹوں کو مصر کے لیے بھیج رہے ہیں کہ وہاں سے غلہ لے کے آؤ، اپنی ضروریات ہے، قید سالی ہے، پریشانی ہے، تو وہ جانے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ جی تو جناب یوسف علیہ السلام تو پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں، جیسے بھی اللہ نے پہنچایا، جی جی اور بنیاں بھی پیچھے ہیں۔ تو باقی جو بیٹے تھے آپ کے 11، ان کو آپ نے تیار کیا ہے، اور قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ ان کے الفاظ پہ اگر غور کیا جائے کہ فرماتے ہیں یا بنیہ، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے تم سبھی نے نہیں گزرنا، صحیح، بلکہ تم نے متفرقات، جدا جدا، علیحدہ علیحدہ دروازوں میں سے داخل ہو کر بستی میں اس شہر میں داخل ہونا ہے۔ کیوں؟ یہ تاکہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے۔ صحیح، کتنے ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں اور جوان بھی ہیں، اور اتنے بھائی اور قد کاٹ کے، اور ان کو کہیں نظر نہ لگ جائے، اس لیے جناب یعقوب علیہ السلام نے یہ خدشہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا دبے لفظوں اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لا تدخلوا من باب واحد۔ صحیح، معلوم ہوا کہ ان کا بھی عقیدہ، انبیاء کی بھی یہ تعلیم ہے کہ نظر بد کا لگنا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب رہے آپ کی بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر وہ اللہ ذوالجلال کا عمل دخل پھر نہ ہوا، نعوذ باللہ۔ بھئی دیکھو، بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا کسی آدمی کو، کوئی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی آدمی کو جناب جی کوئی مرض لگ گئی ہے، کوئی نقصان ہوتا کوئی ہے، نقصان ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، تباہ ہوگی کار اس کی یا اس کا کاروبار۔ اور جیسے یہ ہمارا فی سینٹر پیچھے
پچھلے سال جل گیا تھا اور اب فیس اس کے سامنے پیس تھا وہ جل گیا، تو یہ ساری چیزیں ہیں نا، تو یہ گویا اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کام پڑ جاتا ہے اور نظر بد لگ جاتی ہے۔ یعنی میں اگر آپ کی بات صحیح سمجھا ہوں تو وہ یہ ہے کہ جس طرح باقی سارے نقصانوں کا اور پریشانیوں کا کوئی نہ کوئی سبب اور وجہ پیچھے ہوتی ہے، اسی طرح نظر بد بھی ایک سبب ہے اور اللہ کے حکم سے ہی اس نے بھی عمل کرنا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی کی نظر بھی لگنی ہے تو اللہ کے حکم سے ہی لگنی ہے، اختیارات تو سارے اللہ کے پاس ہیں۔ جی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، قرآن مجید سورہ فلق میں بھی اللہ ذوالجلال نے اسی بات کی طرف کہا کہ یہ حسد لوگوں کی جو نظر بد ہے نا، یہ انسان کو لے بیٹھتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تم اللہ ذوالجلال سے اس کی پناہ مانگا کرو۔ صحیح۔ اب آتے ہیں ہم حدیث کی طرف۔ حدیث مصطفیٰ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العین حق، نظر بد کا لگ جانا یہ حق ہے، برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ہم ان لوگوں سے اپیل کریں گے جو اس کے انکاری ہیں، اگر وہ کلمہ گو ہیں تو کم از کم ان کو قرآن و حدیث کے دلائل دیکھنے اور سننے کے بعد اس کا یقین کر لینا چاہیے کہ یہ نظر بد بھی ایک جو مقام رکھتی ہے اور وہ متاثر کر سکتی ہے، اور لیکن اس کے پیچھے پھر بھی اللہ ذوالجلال کا امر جو ہے وہ ضروری ہے، وہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے یا وہ بچ جاتا ہے، لیکن اس کا جو عمل وہ ضروری ہے۔ اب دیکھیے اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ ابن عباس اور رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ اس قدر نظر بد ہے کہ اگر آدمی کوئی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے یا کسی مکان کی چھت پر کھڑا ہے یا کسی اور اونچی جگہ پر کھڑا ہے اور ایک آدمی کی اس پر نظر پڑی ہے تو وہ اس قدر اس کو نظر لے بیٹھتی ہے کہ وہ بلندی سے نیچے گر پڑتا ہے۔ صحیح۔ یعنی کہ اتنا، اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے اس کی احتیاط کیا کرو، جب کوئی کسی کو دیکھے تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو تاکہ تمہاری نظر اس کو جان لیوا ثابت نہ ہو۔ صحیح۔ اور اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نظر بد اس قدر سخت ہے کہ چلتے اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے اور چلتے پھرتے انسان کو قبر کی لاحد میں لے جاتی ہے، یعنی کہ اس قدر یہ سخت ہے۔ تو گویا کہ ہنڈیا میں ڈالنے کا مطلب یعنی اس کو ذبح کروا دیتی ہے، مثلا وہی ہے نا کہ وہ ہاتھ پاؤں پہ آ گیا اور فوراً مالک نے اس کو ذبح کر دیا، چلو غریب غربا کھائیں گے لوگ، اور اسی طرح انسان جو ہے وہ بھی اس کو نظر بد لگی اور وہ گر پڑا ہے، اس کو چوٹ لگ گئی، کوئی اس کو ایسا بیماری لگ گئی کہ وہ قبر کی نظر ہو گیا۔ تو گویا کہ قرآن و حدیث کی نظر میں یہ نظر بد جو ہے اس کا لگنا کوئی بعید نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ ذوالجلال سے پناہ مانگا کرو نظر بد سے کہ یا اللہ میری حفاظت فرما، میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے نظر بد سے بچایا جائے۔ اچھا شاہ صاحب، نظر جو ہے یہ لگتی ہے ایک بندے کی دوسرے کو، تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو حسد، آپ نے ابھی فرمایا کہ حسد کی وجہ سے نظر لگ جاتی ہے، تو اور اس کے علاوہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کوئی کسی کو دیکھے گا تو نظر لگ جائے گی؟ اس کا یہی ہے کہ سب سے بڑی چیز تو حسد ہی ہے، صحیح، جس کی وجہ سے اس کو نظر لگ گئی ہے کہ اس کا جسم خوبصورت ہے، اس کا لباس اس نے جو پہنا ہوا وہ خوبصورت ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، یا اس طرح کاروبار اس کا ہے، تو یہ خوبصورت ہی ہے نا۔ اور ان کو دیکھنے والا حسد کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اوہ اس کے پاس اتنا کچھ آ گیا مال، میں تو وہیں ان اپنے محلے کی گلیوں میں پھر رہا ہوں
اور یہ جناب جی حکومت کے ایوانوں میں پہنچ چکا ہے، یا اتنا کاروبار عروج پا رہا ہے کہ چاروں اطراف اس کا دھوم پڑ گئی اور اس کا نام مشہور ہو رہا ہے. تو یعنی کہ حسد کی اس کی مین چیز جو ہے وہ حسد ہے، اس کی وجہ سے وہ نظر لگتی ہے. تو اپنے جو جن سے انسان حسد نہیں کرتا، مثال کے طور پر اولاد ہے اپنی، اس سے تو انسان کو حسد نہیں ہوگا، تو اس میں پھر وجہ یعنی محبت ہو سکتی ہے. محبت کی وجہ سے بھی جیسے عداوت اور دشمنی کی بنا پر یہ نظر لگتی ہے، اس محبت کی وجہ سے بھی لگتی ہے. دیکھو نا، سیدھی سی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ جب تم آئینہ دیکھو تو تم آئینے کے سامنے جب آتے ہو تو انسان اپنے وجود کو دیکھتا، اپنی جوانی کو دیکھتا، اپنا حسن و جمال دیکھتا ہے. تو جو تا دینے لگ پڑے مونچھوں کو یہ ہے وہ ہے، تو یہ تو بات اچھی نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی، کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہ ذوالجلال سے دعا کیا کرو کہ کہیں اپنے آپ کو بھی نظر نہ لگ جائے اور تکبر اور غرور میں آ کر یہ تمہاری جوانی اور تمہارا یہ حسن و جمال ختم نہ ہو جائے. اس کی تدبیر بچنے کی کہ تم یہ دعا پڑھ لیا کرو. یعنی اپنے آپ کو اب نظر اپنی بھی لگ سکتی ہے، اپنی بھی لگ سکتی ہے. اسی طرح والد کی، والدہ کی اپنی اولاد کو بھی لگ سکتی ہے، بچوں کی بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کی بھی لگ سکتی ہے. تو اس میں محبت کی بھی نظر جو ہے یہ بھی اثر کر جاتی ہے اتنا ہی جتنا کہ وہ بد نظر اثر رکھتی ہے. شاہ صاحب، نظر ہم یہ جان گئے جب کہ یہ نظر جو ہے وہ برحق ہے اور یہ محبت کی وجہ سے بھی لگ جاتی ہے، حسد کی وجہ سے بھی لگ جاتی ہے، تو ایک مسلمان کو پھر اس سے تحفظ کے لیے، بچاؤ کے لیے شریعت نے کوئی یقیناً حفاظتی تدابیر بھی بتائی ہوں گی تاکہ ہم نظر سے خود کو، اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکیں. تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے حفاظت کے لیے؟ حفاظت کے لیے بھی ہمارے پاس تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حسنہ ہے. صحیح. آپ نے جو تعلیمات دی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور وہی اس پر کو ہم اپنائیں گے تو کامیابی ہمارا مقدر ہے. اگر اس سے ہٹ جائیں گے تو ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں ہم چلے جائیں گے. بے شک. اب دیکھو، یہ واقعات کو آج کے نہیں ہیں نظر بد کے، یہ تو شروع سے آ رہا ہے. جی. ہم دور نہیں جاتے، رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے وہ اس پاکیزہ دور میں چلے جائیں. جی. جب صحابہ کا دور تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. جی. اس دور میں جائیں. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے. تو جب آپ آئے تو وہ اماں جی کے پاس ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آئے تو آپ کی نظر اس پر پڑی. تو آپ نے فرمایا ام سلمہ، اس بچی کا چہرہ جو ہے اس پر نظر بد لگی ہوئی ہے، آپ اس کو دم کرو. نظر بد کا اس کو دم کرو کیونکہ یہ اس کو نظر بد لگ گئی. تو گویا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا دیکھنے کے فوراً بعد تشخیص کر لی نا آپ نے. دیکھ جیسے ڈاکٹر حضرات بعض اوقات، آج تو نہیں، آج بھی ہیں، چلو انکار تو نہیں کرتے، کچھ ایسے حکماء ہیں، لیکن اس سے پیچھے دور میں چلے جائیں تو حکماء مریض کو آتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اس کی حرکات سکنات دیکھ کر اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ اس کو یہ بیماری ہے اور اس مرض میں یہ مبتلا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے چہرے پر کچھ ایسے دھبے اور نشان دیکھے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فیصلہ کر دیا کہ اس کو نظر بد ہے، لہٰذا ام سلمہ تم اس بچی کو دم کرو. صحیح. تو یہ بھی آپ اندازہ کر لیں نظر بد کا کب سے اس کا آغاز ہوا ہے. صحیح. اور دوسری بات وہ بھی حدیث ہمارے سامنے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ، بہت خوبصورت، اللہ نے خوبصورتی بھی دی اور جسم، جوانی، یہ سارا کچھ تھا. تو وہ کام کاج میں لگے ہوئے تھے اور ان کے پاس سے عامر بن ربیعہ، یہ بھی صحابی ہیں. جی. یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہوئی ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے. لیکن حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گزرے تو سہل بن حنیف کو دیکھا،
کہنے لگے وہ بڑا موٹا تازہ ہے بھائی، جیسے ہم کہتے ہیں نا جی جی وہ بڑی گل ہے بھائی، بڑا ٹیڑھ چھڑے یا اس طرح کے کئی جملے کس دیتے ہیں نا پنجابی میں، جی جی بڑی بات ہے بھائی، اتنا سونا اتنا خوبصورت بھائی، تو اتنا جوان یار، دیکھتے دیکھتے اب یہ بات کہنے کے بعد آگے گزر گئے، اور یہ صحابی اتنے پریشان ہو گئے کہ کانپنا شروع ہو گئے، اور ان کی طبیعت جو تھی وہ جو غیر ہونا شروع ہو گئی صرف ان کے دیکھنے کی وجہ دیکھنے سے۔ کی بنا پر۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، صحیح۔ کہا میرے ساتھ یہ ہوا ہے، کہا کوئی گزرا تھا کسی نے دیکھا؟ ہاں دیکھا ہے، وہ عامر بن ربیعہ نے مجھے دیکھا ہے، اور اس نے بہت ساری تعریفیں کر دی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اسے بلا کے لاؤ۔ انہیں بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اسے سختی سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم نے عامر اپنے بھائی کو دیکھنے کے بعد دعا کیوں نہیں دی اسے، صحیح۔ تاکہ اس کی یہ جو غیر ہو گئی طبیعت غیر ضروری یا اس طرح کی پریشانی اس کو لاحق ہوئی ہے، یہ نہ ہوتی، تو نے تو اپنے بھائی کو نظر بد لگا دی ہے، صحیح تو جلدی کرو تم وضو کرو۔ صحیح۔ وہ وضو کرنے کے بعد وہ پانی جو تھا وہ پانی پھر ان کو دیا، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے اپنے جسم پر بہایا، اور وہ کیفیت جو تھی اس میں سکون مل گیا۔ یعنی یہ وضو، یہ نظر بد لگنے کے بعد یہ علاج ہمیں پتہ یہ علاج ہمیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان سے مل گیا کہ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ فلاں آدمی ہی گزرا تھا، اس نے مجھے دیکھا اور میں پریشان ہوا ہوں یا میری طبیعت ایسی ہوئی ہے، تو اس کو کہو کہ وہ وضو کرے یا غسل کرے، اس کا پانی جو ہے وہ اس پر ڈالا جائے جس پر اس کی نظر لگی ہے۔ صحیح۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان بھی ہے کہ جب تمہیں کوئی کہے کہ تم وضو کرو یا غسل کر کے مجھے پانی دو کیونکہ تیری نظر لگی ہے، تو انکار نہ کرو، صحیح۔ تم فوراً اس کو جو ہے اپنے غسل کا یا اپنے وضو کا پانی دو تاکہ اس کی جان بچ سکے اور وہ صحت یاب ہو سکے۔ تو گویا کہ یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج کی بھی دی، اور دوسرا اس کو اسے بچنے کے لیے کہا کہ تم ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دو، ماشاءاللہ کہہ دو، اس کی تعریف کی ہے تو اس پر اللہ برکت کی دعا اس کے لیے کرو تم، تاکہ وہ اس نظر بد سے محفوظ ہو سکے۔ شاہ صاحب یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ بسا اوقات ہم خود بیمار ہو جاتے ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، تو ہم ڈاکٹروں کا رخ کرتے ہیں، لیکن کبھی اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ کہیں ہم دیکھیں کہ نظر تو نہیں لگ گئی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، یعنی یہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں نظر نہ لگی ہو۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نظر لگی ہے یا بیماری کا کوئی اور سبب بنا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تو بچے بڑے ہیں، جی 8 سال کے، 9 10 11 اس سے اوپر والی عمر کے، جو بتلا سکتے ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کوئی پیٹ میں درد ہے یا کوئی جسم کے کسی حصے پر درد ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں درد تو نہیں ہے، جی جی بے چین ضرور ہے، نیند نہیں آ رہی، یا نیند آتی تھوڑی جلدی سے پھر اٹھ پڑتا ہے، پھر کھانے کو جی نہیں چاہتا، یعنی کہ اس کی آنکھوں سے بعض اوقات پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، ناک سے بہنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے نزلہ زکام بھی ہم کہہ سکتے ہیں، صحیح۔ اور اس کی کیفیت، اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے۔ صحیح۔ تو اس لیے ان نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو پھر دم کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہمیں تعلیم دی ہے قرآن و حدیث سے، جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ یعنی اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دم بھی بتایا ہے، تو وہ ہمارے ناظرین کو ذرا وہ دم کے الفاظ بتا دیجئے تاکہ ہم اپنے بچوں کو وہ باقاعدگی کے ساتھ کرتے رہیں وہ دم، تاکہ نظر بد سے ان کی جو ہے وہ حفاظت ہو سکے۔ اس میں بہت ساری محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف ہیں جو آپ نے بتائے ہیں۔ بسم اللہ ارقیکا، یہ والی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، یعنی کہ متعدد دعائیں جو ہماری کتابیں وظائف کی ملتی ہیں، اذکار کی ملتی ہیں، ایسے پیارے رسول کی پیاری دعا ہے۔ اور اس کے علاوہ
حسن المسلمین اور دیگر کتب احادیث اس میں بہت ساری دعائیں ملتی ہیں۔ تو چلو کم از کم سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ اخلاص ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، بسم اللہ ارقیکا، اس طرح کے جملے پاکیزہ جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، ان کے ذریعے ان کو دم کیا جائے اور ان کا علاج کیا جائے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا اور اللہ پاک اپنی رحمت اور کرم نوازی فرمائے گا۔ شاہ صاحب، اس حوالے سے نظر بد سے بچنے کے لیے لوگ بعض غیر شرعی کام کرتے ہیں۔ جی مثال کے طور پر بچوں کو کسی بزرگ کے پاس لے جاتے ہیں اور اس سے تعویذ گلے میں لٹکوا دیتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس تعویذ کے لٹکنے کی وجہ سے اس کی گردن میں، اس کے بازو پر لوگ باندھ دیتے ہیں، تو جب تک یہ تعویذ اس کے گلے میں رہے گا، اس کے بازو پر بندھا ہوا ہوگا، تو بچے کو نظر نہیں لگے گی۔ تو اس کے بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں، دو صورتیں ہیں۔ ایک تو پڑھے لکھے لوگ، مذہبی لوگ جو ہیں وہ بھی چل پڑے ہیں اس راستے پر، اور جو تعلیم سے دور ہیں، جنہیں قرآن و حدیث کی تعلیم سے کوئی سروکار نہیں، وہ تو پہلے ہی اس راستے پر ہیں۔ مثلا انہوں نے مکان بنایا، مکان بنانے کے بعد اس کے چھت پر یا بنیرے پر انہوں نے ایک ہنڈیا رکھ دی ہے تاکہ لوگ دیکھیں گے تو اس ہمارے مکان کو نظر نہ لگ جائے۔ گاڑی خریدی ہے، اس کے پیچھے جوتا یا آگے والے بونر کے ساتھ جوتا باندھ دیا کہ ہماری گاڑی کو نظر نہ لگے۔ ایسے ہی جیسے بچہ پیدا ہوا ہے تو اب کیا ہے، ان دروازہ جو مین ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ شری کا ایک درخت ہوتا ہے، صحیح، اس کے پتے لے کر وہ باندھ دیتے ہیں تاکہ اس بچے کو نظر نہ لگے، نظر بد نہ لگے۔ بعض تو وہ چھریاں، کلوہاڑیاں وغیرہ لوہے کی چیزیں اور اپنے وہ والدہ سرانے میں رکھ لیتی ہے جہاں بچے کو لٹایا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی والدہ اس بستر پر، اس چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے، تو وہاں رکھ دیتے ہیں کہ جی یہ بچاؤ بھی ہوگا اور نعوذ باللہ عزرائیل بھی نہیں آئے گا، اس سے بھی بچ جائے گا، موت سے بھی بچ جائے گا، نظر بد سے بھی بچ جائے گا۔ یعنی ایسے گھٹیا قسم کے ذہن ان کے بن چکے ہیں کہ وہ غیر شرعی تدابیر بنا کر کہتے ہیں کہ جی ہم محفوظ ہو گئے ہیں، جبکہ اللہ ذوالجلال کے ہاں ایسا کوئی بھی عمل جو ہے وہ نہ تو قابل قبول ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی، منع کیا۔ یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ پر توکل کے بھی خلاف ہیں، توکل کے خلاف ہیں۔ اب وہ کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کڑا پہن لیتے ہیں اور کئی سیاہ رنگ کے دھاگے باندھ لیتے ہیں بازوؤں پر، اور پاؤں میں بھی باندھ لیتے ہیں، طرح طرح کے کڑے وغیرہ، یعنی طرح طرح کی چیزیں کہ ہم جی نظر بد سے بچاؤ کے لیے یہ تدابیر کی ہیں، جبکہ ہم نے جو تعلیم ہمیں قرآن و حدیث نے دی اس سے ہٹ کر۔ اب رہی بات آپ کی وہ سوال کہ یہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کے گلوں میں کوئی نقش تعویذ ڈالنا، اور یہ اب اس پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک ہے۔ مثلا کہ ایسے دھاگے، اور دیکھو الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات ہے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، کہ وہ دھاگوں کی گرے لگاتے ہیں اور اس پر پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ قرآن اس سے روک رہا ہے، قرآن ہمیں منع کر رہا ہے، اور اس نے یہ دھاگا اس کو گرے لگائی ہیں اور اس پر پھونکے ماری ہیں اور اس کو پڑھ کے دے رہے ہیں کہ جی اپنے بچے کے گلے میں ڈال لو۔ تو یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ قرآن نے بھی اس کی تردید کر دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس نے اس پر اعتماد کیا، دھاگے پر یا اس قسم کے تعویذ کو لٹکایا، اس نے شرک کیا، کفر کیا۔ تو یہ اس سے بچنا چاہیے۔ اب رہی بات کہ قرآنی آیات، بعض لوگ کہتے ہیں یہ جی بچہ ہے اور قرآنی آیات لے کر اگر اس کے گلے میں لٹکا دی جائے، تو اس میں ایک بات تو یہ ہے، اب ہر آدمی کا اپنا ایک موقف ہے، اس کی ایک تحقیق ہے، اس کی ایک سوچ ہے،
جی جی ٹھیک ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ نے، فلاں حاجی صاحب تھے، فلاں عالم دین تھے، فلاں بزرگ وہ نقش کیا کرتے تھے، وہ سورۃ فاتحہ لکھ دی، کسی نے آیت الکرسی لکھ دی، کسی نے کوئی، بھئی وہ چھوٹے بچوں کے، اگر میں اپنا موقع بعد میں بتاؤں گا، جی جی میں پہلے یہ بات عام جرنل کر رہا ہوں کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس میں بھی شفا اللہ کی جانب ہے، جی جی اور چونکہ یہ بچہ پڑھ نہیں سکتا، جی تو لہٰذا اگر اس نظریے میں کہ اگر یہ میں ڈال رہا ہوں تو اس کا کلام ہے، وہ شفا دے تو اس کی مرضی ہے، اگر نہیں شفا دیتا تو پھر بھی اس کی فیصلے ہیں۔ تو نیت یہ جیسے دوائی کھاتے وقت انسان کہتا ہے کہ یا اللہ شفا تیری طرف سے ہے، جی جی اس میں شفا تو نے ڈالنی ہے۔ تو اس نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے جن احباب نے یا علماء نے، جن عاملین نے قرآنی آیات بینات کا تعویذ، لیف لے کے جی جی تو یہ تعویذات بنا کر چھوٹے بچوں کے گلوں میں ڈالتے ہیں، تو اس میں عقیدے کی ذرا اصلاح ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس میں بھی قباحتیں کئی ہیں، کیونکہ مثال کے طور پہ میرے بچے کے گلے میں ہوگا جی یا آپ کے یا کسی اور کے، تو کہیں گے او یار مولوی صاحب نے پتر نے بھی ایڈا بڑا تعویذ پایا، جیسی پا لیں گے کی ہوئے گا۔ جی جی یعنی کہ اس سے بھی انسان تربیت کے طور پر بھی جی جی ایک لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی بچنا چاہیے۔ اور میں بھی ابتدائی دور میں، جی جی میں نے کہا تھا نا 16 برس کی عمر میں اس فیلڈ میں آ چکا تھا، تو ابتدائی دور میں بھی میں نے کچھ اشرف علی تھانوی کی وہ کتاب قرآنی تعویذات عملیات، اور اسی طرح وہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمہ اللہ کا قرآن جو ترجمے والا تھا، اس کی بیک سائڈ پہ بھی کچھ نقش وغیرہ لکھے ہوئے تھے، صحیح تو قرآنی آیات تھی۔ صحیح تو ہمارے استاد محترم بھی ابتدائی دور میں وہ سورہ فاتحہ کا وہ نقش بنا کے دیا کرتے تھے بچوں کے لیے، صحیح تو میں نے بھی شروع میں اس پر ہی عمل کیا، لیکن بعد میں بیٹوں نے بھی تحقیق کی اور ان کو پتہ چلا، انہوں نے مجھے کہا ابو جی یہ معاملہ کچھ مشکوک ہے، اس سے بچنا بہتر نہیں۔ جی جی میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، رہنمائی آپ نے کر دی ہے، اور اس جذبے سے میں چھوڑتا ہوں کہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے جی جی اور مجھے بھی۔ میں نے پھر اس وقت سے پھر چھوڑ دیا۔ تو میں اپنے ناظرین کو اس بات سے آگاہ کروں گا کہ یہ نقش وغیرہ چہ جائے کسی بھی قسم کا ہے، شرکیہ تو ہے ہی نہیں نا جائز، جی اور یہ دھاگے وغیرہ تو ہے ہی نہیں جائز سرے سے، اور اگر کوئی قرآنی آیات بینات کسی نے لے کر دی ہیں تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ جیسا بھی اس میں ایک اور بھی قباحت آتی ہے کہ وہ جو قرآنی تعویذ آپ نے پہنا ہوا ہے گلے میں کسی نے، تو بیت الخلاء میں بھی جا رہا ہے اور وہ قرآنی آیات کو بیت الخلاء میں ساتھ لے کر جا رہا ہے، یا ایک مرد ہے ایک عورت ہے وہ اپنا ازواجی تعلق قائم کرتا ہے، اس وقت بھی وہ تعویذ اس کے ساتھ گلے میں لٹکا ہوا ہے، تو یہ مطلب توہین ہے۔ توہین بھی ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، جی انتہائی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اور باقی رہی بات کہ ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے، جی جی مثال کے طور پہ ایک مریض اپنے بچے کو لے کے جاتا ہے، یا خود وہ مریض ہے، جی جی تعویذ دینے والا تعویذ دے دیتا ہے، جی جی یہ تو اب کھول اسے کے نہیں کیا دیکھتا۔ علم کہ اس نے کیا اس پر لکھا، اس نے جی اس کو تو دکھانا نہیں کہ میں نے کیا لکھا ہے۔ جی جی یقین جانیں کہ میرے پاس یہاں ایک مریضہ ایسی آئی اور اس نے مجھے علاقہ بھی بتلایا، صحیح جگہ بتائی کہ کہاں سے میں یہ لے کر آئی نقش، اور یقین جانیں کہ مجھے بات کرتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس قوم کو کیسے اگنور کر رہے ہیں، یعنی اس کا عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا ہے پر، یہ اس کی رحیمی اور کریمی ہے۔ اور قرآن جو کہہ رہا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، میرا تو خیال ہے اسی وجہ سے ان کو کچھ چھوٹ دی ہوئی ہے، وگرنہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے اس نے 4 تعویذ دیے ہیں، صحیح اور اس نے کہا کہ صبح اٹھتے ہی آپ نے اپنا جوتا جو وہ اس پر 5 مارنے کے بعد اس کو چلانا ہے۔ تو کہتی ہے کہ میں نے جب صبح آئی، یعنی رات کو یہ سارا معاملہ، صبح میں نے اس کے کہنے کے مطابق ایک نقش کو کھولا، صحیح تو اعوذ باللہ استغفر اللہ، اس پر لکھا ہوا تھا ابو بکر، استغفر اللہ۔ ابو بکر لکھا ہوا تھا۔
تو کہتی کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پاؤں سے زمین جیسے نکل جاتی، میں تو پریشان ہوگی، کیونکہ وہ تو عقیدہ تو اس کا ٹھیک تھا، اگر دوسرا عقیدہ ہوتا دوسرے بیلیوں کے ساتھ تو پھر تو اس نے کر گزرنا تھا۔ جی جی وہ میرے پاس لے، یہ کیا ہے، میں نے دوسرا دیکھا، اس پر عمر، تیسرے کے عثمان، صحیح، اور علی کا تو نام لکھنے والے نے نہیں لکھا، جی جی اگر نہیں لکھا تو ہم خوش ہیں، نہیں لکھا اس نے، لیکن اگر لکھتا تو ہمیں اتنا ہی دکھ ہوتا جتنا ابو بکر عمر عثمان کے نام پر دکھ ہونا تھا، بے شک، اور امیر معاویہ کو اس نے نام لکھا ہے۔ اب دیکھو کیسے کیسے وہ جرم کروا رہے ہیں، اور اس مسلم سے کس طرح کے اس در پردہ گناہوں سے اس کی زندگی کو لبریز کر رہے ہیں، اور گندگی اور آلودہ کر رہے ہیں، صحیح، یعنی آلودہ کر رہے ہیں اس کی زندگی کو، اور اللہ کی نافرمانی پر کہ وہ اس کا انداز دیکھ لیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے میں چاہتا ہوں، میں مشورہ دوں گا کہ کوئی بھی نقش نہ تو کسی کے سے لے اور نہ ہی پہنے، صحیح، اور اگر کوئی آپ کو نظر آ جائے تو کوشش کریں ان کو سمجھا کے اس کو اتار دیں، اور اس کو جو ہے پانی کی نظر کر دیں یا کہیں اور جگہ پہ رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کلام اللہ بھی لکھا ہوا ہو، کیا کہہ سکتے ہیں کیا لکھا ہے، برکیف وہ اس سے حاصل کر کے اس کو ضائع کر دیں۔ صحیح۔ شیخ صاحب، نظر لگنے کا مسئلہ آج کل اکثر لوگوں کو پیش آتا رہتا ہے، لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں اس کے حل کے لیے اور پریشان بھی رہتے ہیں، تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں، کوئی نصیحت ناظرین کو کہ نظر بد سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھی بات ہے آپ نے سوال کیا، اور ناظرین کی نظر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس معاملے میں ہم خود ہی مجرم ہیں، صحیح، ہم خود دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کہ آؤ میرے پاس یہ ہے، مجھے گاڑی میں نے لے لی ہے، میں نے کارخانہ لگا لیا ہے، میں نے فلاں کام کیا، اس میں اتنا مجھے منافع ہوا ہے۔ جیسا کہ وہ آپ کو سورہ کہف میں واقعہ دو دوستوں کا، ایک کے پاس بہت بڑا خوبصورت باغ بھی تھا، اور وہ تکبرانہ انداز میں اپنے باغ میں داخل ہوتا، تو وہ بیچارہ دوسرا جو تھا وہ مذہبی آدمی تھا، وہ اچھا تھا، اچھے ذہن کا مالک تھا، وہ کہتا تھا بھئی اللہ کا ذکر کر، اللہ کا شکر ادا کر، جی جی، تکبر اور غرور سے بچ، یہ اس کی عنایت ہے، اس نے آج تجھے دی ہے، کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، وہ قادر ہے۔ تو وہ باز نہیں آتا تھا، صحیح، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بربادی ہوئی۔ ایسے ہی آج کیا ہے، مکان بنایا، دعوت دے دی ہر ایک کی، آؤ بھی تم بھی کھانا کھاؤ، تم دگے پک گئی ہیں جناب جی، کور میں شور میں ہیں، اور پھر کبھی ادھر میں دیکھا میرا مکان وہ فلاں میں اتنا پیسہ لاتا، جی جی، یہ کر دیا وہ۔ اب بھائی تو اتنا کر رہا ہے، تجھے کیا علم کہ یہاں کوئی حاسد لوگ بھی آئے ہیں، کیسی نظروں والے آئے ہیں، ایسے لوگ اندر سے ہی کہہ دیں گے یار داتے آج ہی رات نہیں میں لینٹر ڈگ پائے، تو بڑی بات ہے، یعنی بد دعا کر دے کوئی، پھر کیا ہوگا؟ یعنی کہ خود اس نے دعوت دی ہے، خود کھانا کھلا کر کہ آؤ میں دیکھو میں نے کتنا خوبصورت محل بنایا۔ جی جی، اس لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اتنا ظاہر نہ کرو، اتنا اس کا اظہار نہ کرو، بلکہ چھپاؤ اس کو، جی جی، جتنا ہو سکتا ہے اس کو تم در پردہ رکھو، تاکہ کہیں اس کی نظر نہ لگ جائے، کوئی نظر بد نہ لگ جائے، کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ ہم نے اس تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، ہم تو لوگوں کو خود بتا رہے ہیں، جیسے آج بات جو مضمون کے ساتھ تعلق تو نہیں رکھتی، لیکن ایک تعلیم کے طور پر، ایک نصیحت کے طور پر، کہ ایک آدمی رات کو گناہ کرتا اور صبح دوستوں میں اس کی تشہیر کرتا ہے، جی جی، تو ایسا آدمی تو بہت اللہ ذوالجلال کی نظر میں برا ہے، جی، اور کہ تمہارے گناہ پر اللہ نے تو پردہ ڈال دیا، تو بذات خود اس کی تشہیر کر رہے ہو۔ جی جی، تو اس لیے اگر گناہ کیا تو اس کی تشہیر تو نہیں نہ کرنی چاہیے، اس سے معافی مانگ لے، آج نہیں کل نہیں پرسوں، کسی وقت بھی اس کو معافی کی توفیق ہو جائے تو لوگوں کی نظروں سے تو محفوظ رہے گا نا، جی جی، برا تو نہیں بنے گا۔ ایسے ہی اللہ نے دیا ہے مال،
مثال کے طور پہ میرے پاس اللہ نے مجھے دولت دی ہے، تو بجائے اظہار کرنے کے چلو کوئی دیکھ لے بھی آج یار اس نے موٹر سائیکل لے لی ہے، آج اس نے گاڑی لے لی، اظہار تو ہو جائے گا، لیکن وہ اتنی زیادہ نقصان دہ بات نہیں ہوگی جتنی خود وہ اس کا تکبر کر کے غرور کر کے اس کو بتلا رہا ہے اور اس کا نقصان جیسے آج کل سوشل میڈیا ہے شیخ صاحب، جی ہاں تو یہاں پر لوگ بہت زیادہ اپنا یعنی شو آف کرتے ہیں، اپنی تشہیر کرتے ہیں کہ میں نے یہ چیز لے لی، میں نے یہ چیز کر لی، میں نے وہ کام کر لیا۔ تو اب سوشل میڈیا کے اوپر تو لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کیا پتہ کہ کوئی حاسد ہو۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بندے کو اپنی تشہیر، ہر وقت تصاویر لگاتے رہنا، بچوں کی تصویریں لگاتے رہنا، ہاں جی تو گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اگر بالفرض ایسا ہو بھی تو نیچے لکھ دیا کریں کہ دعا کریں اللہ ہماری اس دی ہوئی نعمت پر اللہ ذوالجلال ہمیں جو نوازا ہے اس میں برکتیں فرمائے، اور جن کے پاس نہیں اللہ انہیں بھی عطا کرے۔ جی جی یہ جملہ لکھنے سے کافی حد تک اللہ کی رحمت سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اپنے بیٹے کے ساتھ تصویر کھنچائیے، وہ لگا دیے، یا بیٹی کے ساتھ ایک انس ہوتا ہے نا والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ، جی تو نیچے لکھ دیا کہ دعا کریں اللہ پاک میرے بچوں کو نیک بنائے، اور میری دلی دعا ہے اللہ جن کو دی ہے اولاد ان کو نیک بنائے، جن کو نہیں دی ان کو بھی اولاد دے۔ صحیح۔ تو ان جملے لکھنے سے وہ کافی حد تک محفوظ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب وہ پوسٹ پڑھنے والا پڑھے گا تو وہ کم از کم اتنا حسد اور بغض نہیں رکھے گا جتنا کہ ایک تصویر لگا دی اور وہ کہے گا اوئے ایڈا سونا یہ دا منڈا ہی ہوئے، وہ اتنے بچے ہوئے دے، یعنی کہ اس کا انداز ہی اسے لے بیٹھے گا۔ تو اس لیے وہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ صاحب یہ تو ہو گئی احتیاطی تدبیر جو نظر بد سے بچاؤ کے لیے ہم کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ایک مسلمان کو واقعی نظر لگی ہے، جو آپ نے نشانیاں بتائیں ان کی روشنی میں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ بیمار ہوتا جا رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے، پریشان ایک مسلمان رہ رہا ہے، تو اب ہمیں اس کا علاج کرنا ہے۔ تو احادیث کی روشنی میں نظر بد کا علاج ناظرین کو آپ ذرا بتا دیجیے گا۔ دیکھو اس کے لیے یہ ہے، تدابیر بھی ہیں، علاج بھی ہے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، صحیح، یہ جملے پڑھنے، اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جی یہ جملے پڑھنے، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ زمین و آسمان میں اگر انسانی نظر باد ہے وہ بھی آ جاتی ہے، کوئی روحانی میں مرضیں وہ بھی آ جاتی ہے، جسمانی بیماریاں تکلیفیں ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جملے اور یہ کلمات اور یہ تدابیر اس سے بچنے کے لیے بھی اور اس کے علاج کے لیے بھی، جیسے سورہ خلاص معوذتین ہیں، ان کو پڑھنا اور ان کو دم کرنا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بھی دم کیا کرتے تھے، اور اپنے نواسوں کو کو حسن بھی اور دم، حسین حسن عنہما رضی کو۔ اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دم کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض خواتین اپنے بچوں کو لے کر آ جاتی تھی اور آپ ان کو دم کیا کرتے تھے۔ صحیح، تو اس لیے ناظرین کو چاہیے کہ کم از کم زیادہ نہیں تو معوذتین اور آیت الکرسی صحیح، یہ پڑھ کے ضرور دم کر دیا کریں احتیاطی تدابیر میں۔ یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، سورۃ فاتحہ ہو جائے، آیت الکرسی ہو جائے، آخری تینوں کل ہو جائے، یہ بہت مضبوط ترین اللہ کی طرف سے ہمیں جو تحفہ ملا ہے، یہ ہمارے لیے روحانی اور نظر بد سے بچنے کے لیے اور اس کا علاج کے لیے بہت سنہری موقع ہے۔ شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمایا۔ آپ نے نظر بد کے تعلق سے ہمیں بہت زیادہ معلومات جو ہیں وہ کتاب و سنت کی روشنی میں فراہم کی ہیں۔ تو ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں نئے مضمون کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔